شروع کر دیتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 22 ہماری شروع ہو گئی تھی الحمدللہ، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بات کی کہ اے تمام انسانیت، تم کیا کرو، اپنے رب کی ہی عبادت کرو جس نے کیا کیا، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے. اب تھرڈ بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی وہ کیا بتایا تھا، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے، اور کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور کیسا رب ہے وہ، کیا کیا احسانات ہے اس کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے کیا بنا دیا، فرش بنا دیا. اور ہم نے اتنی ساری باتیں کی تھیں کہ جس طرح بچھونا کیا ہوتا ہے، بچوں کے لیے کمفرٹیبل ہوتا ہے، جس طرح فرش ہمارے لیے کمفرٹیبل ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو بالکل کمفرٹ کے حساب سے ہماری بنایا ہے. نہ زیادہ ٹھنڈا، نہ زیادہ گرم، نہ اتنا پھسلا ہوا کہ پیر رکھے اور ہم پھسل جائیں، چل ہی نہ پائے، نہ اتنا کھردرا کہ ہمارے پیر زخمی ہو جائے. پھر آپ دیکھیں کہ سروائیول یہاں پر اتنا زیادہ آسان، یہاں پر رہنا سہنا اتنا زیادہ آسان، یہاں پر سارے کام کرنا اتنا زیادہ آسان. حالانکہ زمین کو اگر آپ دیکھیں تو زمین پانی کے اوپر ہے نا، زمین کے نیچے پانی ہی پانی ہے، پانی پر ٹکی ہوئی ہے. اور کسی کشتی میں آپ بیٹھے کتنے ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے. پھر اوپر سے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ زمین کیا ہے، اپنے ارد گرد بھی چکر کاٹ رہی ہے اور سورج کے آس پاس بھی چکر کاٹ رہی ہے، اور یہ چکر بہت تیز والا چکر ہے. تو ہمیں بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم گھوم رہے ہیں یا جو ہے ہم کسی گول چیز پر بیٹھے ہیں. لگتا ہے کسی بال پر، کبھی کسی، آپ نے دیکھے ہوں گے کرتب دکھائے جاتے ہیں سرکس میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بال پر چل رہے ہوتے ہیں، تو کتنی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ایک بال پر چلنے کے لیے. حالانکہ ہم آسانی سے اس پر کھڑے ہوئے ہیں، نہ ہم ہل رہے ہیں، اور سارے کام اپنے کمفرٹیبلی کر بھی رہے ہیں. پھر یہ زمین ہی ہے جو کیا کرتی ہے، اپنے اوپر ہمیں دکانیں بھی بنانے دیتی ہے، بلڈنگس بھی بنانے دیتی ہے، گھر بھی بنانے دیتی ہے، اور ان کو ٹکا کر بھی رکھتی ہے. آپ بنا باندھے اگر کسی گاڑی پر سامان رکھ دیں گے تو کیا ہے، گر جاتی ہے، لیکن اس جگہ پر کوئی بھی چیز نہیں گرتی. پھر آپ دیکھیں یہی زمین ہے جو آپ کے لیے کیا کرتی ہے، ڈفرینٹ ٹائپس کے نباتات بھی اگاتی ہے نا. اور آپ کو اتنا یہ ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو یہ زمین نہیں پرووائڈ کر سکتی تھی، ہے نا. اور پھر صرف نباتات نہیں بلکہ بہت ساری جو ہے وہ منرلس، بہت سارے میٹلز، سارے کے سارے کہاں پائے جاتے ہیں، سونا، چاندی، ایلومینیم، لوہا، جن کے ہمیں دن رات ضرورت پڑتی ہے، وہ سارے کے سارے بھی کیا ہیں، زمین کے ہی اندر سٹور ہیں. پھر آپ دیکھیں جو کروڈ آئل ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہی رکھا ہے. اسی سے آج ہماری گاڑیاں، ہمارے پلینس، ہماری جو ہے راکٹس وغیرہ، اور ساری چیزیں جتنی بھی سواری کی ہوتی ہیں ساری کی ساری اسی سے چل رہی ہے. پھر سیکنڈ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کے بعد آسمان کی بات، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے کیا کیا. ہاں، اس لکم پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لکم پر فوکس کریے گا کہ اللہ نے یہ سارے کام میرے لیے کیے ہیں. اتنی عظیم الشان کائنات اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے بنائی ہے، کسی اور کے لیے نہیں بنائی، نہ جانور کے لیے، نہ کسی فرشتے کے لیے، نہ کسی اور کے لیے، بلکہ کس کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی یہ چیزیں بنائی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان کو دیکھو، نظر اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو چھت کی شکل دی ہے نا. آپ دیکھیں اب جا کر سائنس کو پتہ چلا ہے کہ واقعی زمین کے اوپر ایٹماسفیئرک لیئرز ہیں جو سورج کی کرنوں کو اور جو ہارمفل ہوتی ہیں،
جیسے یو وی ریز ہوتی ہیں نا، وہ جو ہارمفل ہوتی ہیں وہ ہم تک پہنچنے نہیں دیتی ہیں. اور اتنا سا ذرا سا اس میں چھید ہو گیا ہے نا، اوزون لیئر میں ہول ہو گیا ہے، تو لوگ پریشان ہیں. اور اب جائے کوئی اس کو بند کر کے آئے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو زمین اس کو یہ جو ہماری زمین ہے اس کو چھت دے کر پروٹیکٹ کیا ہے. جب گھر ہوتا ہے تو اس میں فرش بھی ہوتا ہے، اور چھت نہیں ہو تو فرش کا کیا مزہ ہوتا ہے نا. اگر ایک گھر کی صرف فرش ہو، بہت اچھا بچھا ہوا ہو، بہت قیمتی فرش بچھا ہوا ہو، اور اس گھر کی چھت ہی نہ ہو، تو کیا وہ گھر گھر کہلانے کے لائق ہوتا ہے؟ کیا اس گھر میں کوئی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو فرش بنایا، اور ساتھ ہی کیا دی، اس کو ایک چھت دے کر کیا کیا، پروٹیکٹ کر دیا. ورنہ تو آپ دیکھیں اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی اس یونیورس میں کتنے سارے میٹیرائڈس ہیں، کتنے ایسٹیرائڈس ہیں جو کیا ہے، گر سکتے ہیں آ کر. اور نمونے اللہ تعالیٰ دکھاتا بھی ہے، ٹائم ٹائم پہ کوئی چیز زمین سے ٹکرا جاتی ہے اور نقصان ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی ستارہ بھی اگر ٹوٹتا ہے نا، اگر آسمان پر کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو وہ زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. زمین تک آ ہی نہیں پاتا، وہ پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو آپ دیکھیں کہ پروٹیکٹیو لیئرز سے انسرکل کر رکھا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے آسمان کے لیے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. ٹھیک، کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ محفوظ. یہ آسمان جو ہے پھر ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوا ہے، زمین، فرش، آسمان، چھت. جیسے کوئی گھر ہو ہمارا جس میں کیا ہے، ہم آرام سے اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، جس میں ہم سکون سے رہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی جس کو کہے نا کہ حیران کن کریشن ہے آسمان. آپ جدھر نظر ڈالیں ادھر کیا ہے، آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے نا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنا عمد کے، بنا پلرز کے بنایا جن کو تم دیکھتے نہیں، ہے نا. تو اب دیکھیے کہ بنا سہاروں کے، بنا پلرز کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی اسے تھاما ہوا ہے. ہر طرح کی کمی بیشی سے پاک آسمان ہے، کوئی عیب نہیں ہے. کوئی ایسے کلرز نہیں ہے لال، پیلے رنگ، کالے رنگ کے جن سے ہم کیا ہو، ہم خوف زدہ ہو جائیں دیکھ کر جن کو. بلکہ کیا ہے، ایک طریقے سے بیوٹیفیکیشن ہے. اور انسان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. اللہ تعالیٰ نے جو آسمان دنیا ہے، یعنی کہ جو دنیا والا آسمان ہے جو ہمیں یہاں سے دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کیا ہے، رنگ برنگے ستاروں سے، چراغوں سے سجا رکھا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جس طرح گھر میں فرش، چھت اور لائٹنگ کا سامان ہوتا ہے، لائٹنگ ہوتی ہے، لیمپس ہوتے ہیں، بلب ہوتے ہیں، فینس ہوتے ہیں، اسی طرح اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام انتظام کا خیال رکھا ہے. اور وہیں پر رکھا ہے جہاں انسان خود بھی رہتا ہو. دوسرے پلانٹ پر جانا پڑتا ہے ہمیں وہ چیزیں لینے کے لیے. مان لیجیے ہمیں پانی کی ضرورت ہے، تو کیا ہم دوسرے پلانٹ پر جاتے ہیں کہ چلو آج منگل گرہ چلتے ہیں، وہاں سے پانی لے آئیں گے؟ ایسا تو کچھ نہیں کرنا پڑتا نا. جہاں ہم رہتے ہیں وہیں کے وہیں کیا ہے، انتظام ہے. آپ نا کبھی بہت بہت پیچھے جائیے، بہت پیچھے. اگر آپ نے کبھی اپنی نانی یا دادی سے سنا ہو کہ وہ بہت دور کنویں ہوا کرتے تھے اور وہاں سے وہ لوگ پانی بھر کے لے کر آتے تھے، کتنی مشکل کا زمانہ ہوتا تھا. وہ لوگ آج ہم بس ٹیپ کھولتے ہیں، پانی آ جاتا ہے اور باہر چلے جاتے ہیں ہم، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ کتنی مشکل سے یہ چیز ہمارے پاس آتی ہے. لیکن ان لوگوں سے پوچھے کہ وہ بوند بوند بھی بچا کر رکھتے تھے. ایون آپ دیکھیں کہ وہ لوگ تو وہ جو ہوتا ہے نا، بارش کا جو پانی ہوتا تھا، وہ لوگ وہ بھی اسٹور کر لیا کرتے تھے تاکہ ان کی محنت تھوڑی کم ہو جائے. تو آپ دیکھیے کہ اگر ایسا ہی ہوتا، ہمیں کہیں اور سے جا کر یہ چیزیں انتظام کرنی پڑتی، ہوا ہے، ہوا کہیں سے لانی پڑتی، تو کتنی مشکل کا یہ کام ہو جاتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا انتظام ہماری اپنی ہی جگہ پر کر لیا ہے، ٹھیک، جہاں پر ہم رہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ السما جو ہے نا، السما عربی میں بلندی کو کہتے ہیں. آسمان کو بھی کہتے ہیں کیونکہ آسمان کیا ہے، بلندی پر ہی ہوتا ہے. اور السما جو ہے نا، بلندی کو کہتے ہیں. تو ہر وہ چیز جو ہمارے اوپر بلند ہے وہ سما ہے، ٹھیک ہے. اس میں بارش بھی آ جائے گی اور اس میں بادل بھی آ جائیں گے. بادل بھی کیا ہوتے ہیں، زمین و آسمان کے بیچ میں ہوتے ہیں. اس میں سورج، چاند، ستارے، جتنی بھی چیزیں، پلانٹ، سارے کے سارے کیا ہیں، ایک چھت کی طرح زمین پر پروٹیکشن کر رہے ہیں.
پھر تھرڈ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ بتایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. آسمان کا ایک اور فائدہ جو سب سے زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے نا، کیا کیا اس نے؟ برسایا. دیکھیے انزلہ کو کہتے، انزلہ کہتے ہیں نازل کرنے کو، ٹھیک ہے، لیکن انزلہ جب ما ان کے ساتھ آتا ہے، یہ چیز غور کریے گا اور اس چیز کو نوٹ بھی کر لیجئے اگر نوٹ کرنا ہو تو، کیونکہ آگے بھی آئے گا. انزلہ جب ما ان کے ساتھ آتا ہے، پانی کے ساتھ آتا ہے، تو پانی نازل ہوتا ہے یا پانی برستا ہے؟ بتائیے. ہم اپنی لینگویج میں کیا بولتے ہیں؟ ویسے ورڈ ٹو ورڈ کریں گے تو نازل ہی ہوگا، لیکن ہم اپنی لینگویج میں کیا بولتے ہیں کہ آسمان سے پانی نازل ہوا یا آسمان سے پانی برسا؟ جی برستا ہے نا. تو یہاں پر ترجمہ ہم کریں گے انزلہ اور برسایا، اور اس نے برسایا. کس نے برسایا؟ کس کی بات چل رہی ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا. کہاں سے؟ ارے یہ موبائل کتنے والا تھا ابھی پھر سے. پانی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے برسایا. تو آسمان کی بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیا بنایا ہے؟ چھت بنایا ہے. اور چھت سے کیا کیا ہے؟ ایک بہترین انتظام جو ہماری سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا ہمارے لیے، وہ انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا چھت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اس آسمان سے پانی برسایا. آپ دیکھیں بارش جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نا. اگر یہ بارش بند ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر کھیتی باڑی کا کبھی ایکسپیرئنس ہو آپ کو، تو ابھی تو ہمیں اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے نا، کیونکہ ہم اس بارش پر ڈیپینڈ، ویسے انڈائریکٹلی تو ہم ہیں اس پر ڈیپینڈ، کیونکہ یہ نہیں پڑے گی تو کھیت میں کچھ اگے گا نہیں، اور کچھ اگے گا نہیں تو ہم تک نہیں پہنچے گا. پھر مہنگائی اور بھوک مری یہ سب قحط وغیرہ پڑ جاتا ہے. لیکن اب جیسے اگر ہم اپنے لیے سوچیں تو ابھی ہمیں نا اتنا افیکٹ نہیں پڑتا بارش سے. بس کیا ہو جاتا ہے کہ موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جو گرمی ہو رہی ہوتی ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، بس اس سے زیادہ ہم نہیں سوچ سکتے بارش کے لیے. لیکن اگر کسی کسان کو دیکھا ہو تو بارش کے موسم میں اس کی ساری نظریں جو ہے وہ بار بار آسمان پر ہی جا جا کر رکتی ہیں. ٹھیک، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ بند ہو جائے تو، یا کسی جگہ پر تو ایسی قحط سالی آ جاتی ہے، اور ایک سال، بس ایک سال جو ہے بارش اگر نہ ہو تو پھر جو ہے انسان بھوک سے مر جائے. اور کتنی ہی آرٹیفیشیل آپ رین کر لے، ہے نا. اب تو آرٹیفیشیل رین کا زمانہ ہے کہ بارش بھی کیا ہو جاتی ہے؟ آرٹیفیشیل کروا لی جاتی ہے. لیکن بارش والا کام وہ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آرٹیفیشیل رین جو ہے نا وہ بھی تو زمین کے پانی سے ہی کروائی جائے گی، اور جب زمین پر پانی ہی نہیں ہے تو پھر اوپر کیسے جائے گا وہ پانی؟ ٹھیک ہے. تو جتنی بھی کنٹریز آپ دیکھیں گی نا جہاں پر غریبی، جہاں پر بھوک مری، یا جہاں پر بہت زیادہ بیماریاں ہیں، جیسے آپ افریقہ وغیرہ دیکھیں تو وہاں جبکہ کافی رچ ہے افریقہ، آپ کو پتہ ہے ڈائمنڈس اور یہ گولڈ وغیرہ میں کافی رچ کنٹری ہے، لیکن وہاں جو ہے ریزن بارش ہی ہے. یا تو بہت تیز آتی ہے کہ سیلاب کے سیلاب آتے رہتے ہیں، یا پھر بالکل بھی بارش ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جانور مر جاتے ہیں، کھیتی باڑیاں نہیں ہوتی، انسان بھی مر جاتے ہیں. جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، جب پینے کو کچھ نہیں ہوتا ہے تو انسان بھی مر رہے ہوتے ہیں، اور بیماریاں الگ پھیل رہی ہوتی ہیں. بیماریوں سے اور زیادہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی آبادی کم ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر اللہ اگر بارش کا ذمہ ہم پر ڈال دیتا نا کہ چلو تم جو ہے نا اس کو خود بھاپ بناؤ، اس کو اسٹیم بناؤ، اس کو اوپر اڑاؤ، بادلوں میں اسٹور کرواؤ، اور تم نہ خود ہی اس سے بارش برسا لو، تو ہم کر سکتے تھے کیا؟ ہمارے لیے یہ چیز پاسبل تھی؟ کتنے ٹینکرز لے کر جاتے ہم آسمان پر، اور کیسے لے کر جاتے. اور اگر ہم لے بھی جاتے کسی نہ کسی طرح، اگر ٹیکنالوجی ہائی فائی ہو چکی ہے اب اور یہ کام کیا بھی جا سکتا تھا، تو یہ بوند بوند جو پانی اللہ تعالیٰ برساتا ہے تو یہ کس طرح ممکن تھا؟ کیا ممکن تھا؟ نہیں تھا، ہے نا. تو انسان جو ہے پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے آپ نہیں بنا سکتا اگر اللہ تعالیٰ پانی نہیں اتارے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم دیکھتے نہیں اس پانی کو جس کو کہ تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس کو برسایا ہے بادلوں سے یا پھر ہم برسانے والے ہیں؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اگر ہم چاہتے تو اس کو کیا بنا دیتے؟ سوکھا بنا دیتے، اور تو پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ تو یہ ساری نعمتیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی،
ان کو دیکھ کر ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انسان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت رکھنے والا ہے، جس کے لیے یہ کام اتنا آسان ہے کہ ہمیں بھی نہیں دکھتا وہ کام. سوچے کہ جو چیز ہمیں ہی نہیں دکھتی، یہ جو سمندر کا پانی بھاپ بن کر اڑتا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو. ایون جو سمندروں کے پاس بھی رہتے ہیں نا، ان کو بھی نظر نہیں آتا کہ پانی بھاپ بن کر بھی یہاں سے اڑ رہا ہے اور اوپر جا کے آسمان میں اسٹور بھی ہو رہا ہے. نہیں دکھتا نا. بادل بھی آپ دیکھیں مسلسل بنتے رہتے ہیں، ہمیں دکھتے ہیں جب وہ بادل آ جاتے ہیں کالے کالے بارش پڑنے کے وقت، تبھی وہ بادل دکھتے ہیں ہمیں. ویسے دکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں؟ نہیں دکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو کتنا بہترین انتظام. اور پھر قطرہ قطرہ جو بارش ہوتی ہے، وہ قطرے قطرے کس طرح بارش سے بادل سے نکل کر ٹپکتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. ٹھیک، تو آسمان سے اترنے والا یہ پانی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بھی کہا. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور بے شک ہم نے نازل کیا آسمان سے، یعنی کہ ہم نے برسایا آسمان سے بابرکت پانی. اب دیکھیں کہ جب آسمان سے بارش ہوتی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنی باندی سے کہ میرے کپڑے نکال کر رکھ دو، اور یہ آیت پڑھتے تھے. خاص طور پر باہر نکلتے تھے اس پانی کی برکت حاصل کرنے کے لیے. آج کل تو بہت کم دیکھا جا رہا ہے نا، بچوں کو بھی کیا ہے، ہم اپنے باہر نہیں بھیجتے بارش میں، اور خود بھی نہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارا بچپن تھا، وہ کوئی بھی بارش ایسی نہیں جاتی تھی جس میں ہم جا کر بھیگتے نہیں تھے، ہے نا. تو تھوڑا سا اس سے فائدہ اٹھا لیا کریے، اور بہت زیادہ فائدے کی ہوتی ہے یہ بارش. تو تھوڑا بہت انسان کو جو ہے نا اس کا استعمال کر لینا چاہیے. اور یہ پانی جو ہے پاک ہے، اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ پی بھی کر سکتے ہیں، اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس سے نہا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ فرقان میں بھی آتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، بے شک ہم نے آسمان سے کیا کیا؟ ماءً طہورا، پاکیزہ پانی کیا کیا؟ برسایا. ٹھیک ہے، تو پاکیزہ ہوتا ہے، اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں آپ، اپنے یوز میں بھی لے سکتے ہیں آپ، پانی پینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جب پہلے بور وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے زمینوں میں، تو یہ بارش کا ہی پانی لوگ اسٹور کر کے پھر ان کو چھان کر ابال کر جو ہے وہ اپنے کھانے پینے کے استعمال میں لیا کرتے تھے. پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جب آسمان سے بارش برسی تو فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس نے نکالا اس کے ذریعے پھلوں میں سے رزق. کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے. ٹھیک ہے، کس نے نکالا؟ کس نے نکالا؟ جی، اللہ تعالیٰ نے نکالا. ٹھیک ہے، اور کیا کس کے ذریعے نکالا؟ بھی کا اشارہ کہاں پر ہے؟ فَأَخْرَجَ بھی کا اشارہ کہاں پر ہے؟ اس کے ذریعے. جی، بارش کے ذریعے. ٹھیک ہے، بارش کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ زمین سے پھل نکلتے ہیں، اور وہ کس کو سرو کر رہے ہوتے ہیں؟ انسانوں کو. بارش تو ویسے بہت ساری چیزیں نکالتی ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ثمرات کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، ثمرات پھلوں کو کہتے ہیں. کیوں یہاں پر پھلوں کی بات کیوں ہوئی؟ اور چیزیں بھی تو نکلتی ہے نا، زمین سے اناج بھی نکلتا ہے، زمین سے نباتات بھی نکلتی ہیں، زمین سے اور چیزیں بھی نکلتی ہیں. تو اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں جتنی بھی چیزیں زمین میں سے اگتی ہیں، ان میں سب سے خوبصورت، سب سے کلرفل، سب سے زیادہ ٹیسٹ میں اعلیٰ، سب سے زیادہ میٹھے رسیلے، ہے نا، سب سے زیادہ لذیذ، سب سے زیادہ نیوٹریشنل، سب سے زیادہ ہیلدی، اور سب سے زیادہ اسٹرکچرل طور پر بھی جو بیسٹ ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ پھل ہی ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ آسانی سے ڈائجسٹ ہونے والی چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ پھل ہی ہوتی ہیں. اور پھل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شاہکار ہیں، ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اعلیٰ نمونے پھل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں پھل کوئی ایسی چیز نہیں جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اگر پھل نہیں ہوتے تو کیا ہم مر جاتے؟ نہیں، اور چیزیں کھا پی کر بھی ہم زندہ رہ سکتے تھے. لیکن پھلوں کے اگانے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. اس نے بندوں کے لیے کتنا آپ دیکھیں اہتمام فرمایا ہے، کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کہتے ہیں نا کہ ناز اٹھائے ہیں، ہمیں پیمپر کیا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟
کہتے ہیں نا کہ بہت نازوں سے پالا ہے کسی نے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں پالتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین پر، آپ دیکھیں جس طرح میڈیسنس ہوتی ہے نا، کہ آپ نے ایک کیپسول اٹھایا، منہ میں لیا اور پانی پی لیا، ٹھیک اسی طرح ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ مٹی کی گولیاں ہوتی، پانی سے ان کو ہم نگلتے رہتے، اور اسی سے کیا ہوتا، زندہ رہنے کا ہمارا سامان بن جاتا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ وٹامن، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس جو بھی ہوتی وہ اسی میں ڈال دیتا اللہ تعالیٰ، اور کیا فرق پڑتا، زندہ تو ہم تب بھی رہتے ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تو کون ہے؟ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کیسے کروایا؟ ہم نے لاسٹ آیت میں پڑھا تھا اللہ کون ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ نے جو اپنا انٹروڈکشن کرایا وہ رب کے طور پر کرایا نا، اپنے بندوں کا رب ہے، اپنے بندوں کا پالنے والا ہے۔ تو جو پالنے والا ہوتا ہے وہ ہر چیز کیا ہے، بیسٹ پرووائڈ کرتا ہے نا، ہر چیز بہترین پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اتنے خوبصورت پھل، اتنی زبردست ان کی پیکنگ، چھل کے دیکھیں آپ، اور مزہ ایسا کہ ہر پھل کا مزہ الگ، ہر ایون پھل کی ہر قسم کا مزہ بھی الگ۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ آم کا سیزن آ رہا ہے نا، تو آم آپ دیکھیں کہ سائز میں چھوٹے بڑے، چھوٹے بڑے جیسے بھی کہلاتے تو وہ آم ہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر آم کی جو بھی ٹائپس ہیں ان کے کلرز بھی الگ الگ ہوتے ہیں، ایون ان کی اسمیل بھی الگ الگ ہوتی ہے نا، خوشبو بھی، جو بہت زیادہ آموں کے شوقین ہوتے ہیں نا وہ خوشبو سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کون سا آم ہے یہ، ہے نا۔ اور پھر ان کے ٹیسٹ بھی کیا ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی کھٹا میٹھا ہوتا ہے، کوئی بہت میٹھا ہوتا ہے، کوئی بہت کھٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پھلوں کو ڈیزائن کیا۔ اب انگور اور تربوز کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے کلرز دیکھیں، آپ ان کے ٹیکسچر دیکھیں، آپ ان کے سائز دیکھیں، آپ ان کا ٹیسٹ دیکھیں، ہر چیز میں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز میں ڈفرینٹ، لیکن نکلتے کہاں سے ہیں؟ ہم ایک ہی زمین سے نکلتے ہیں، ایک ہی پانی ان کے اوپر پڑتا ہے، آسمان سے تو پانی ایک ہی برستا ہے نا، یا نام لکھ کر برستا ہے کہ آج کا پانی جو ہے وہ تربوزوں کے لیے برسا ہے، آج کا پانی انگوروں کے لیے برسا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا، ایک ہی پانی ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی بھی سب پر ایک سی ہی پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے؟ یا ایسا ہوتا ہے کہ سورج آج کہہ کر نکلتا ہے کہ آج بس روشنی جو ہے وہ آم کے پیڑوں پر ہی پڑے گی، یا پھر آج بس روشنی جو ہے وہ کھیتوں پر ہی جائے گی اناج کے، ایسا نہیں ہوتا، سورج بھی سب کے لیے ایک سا ہی نکلتا ہے، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری کاریگری کس کے لیے کی؟ کس کے لیے کی؟ لکم، ہے نا، لکم رزق لکم، تمہارے لیے کی، ہمارے لیے کی، ہے نا، سب کچھ تو اس نے کیا کیا، تمہارے ہی لیے کیا، تمہارے ہی لیے زمین کو فرش بنایا، تمہارے ہی لیے زمین آسمان کو چھت بنایا، تمہارے ہی لیے اس نے کیا کیا، آسمان سے پانی برسایا، تمہارے ہی لیے کیا نکالے اس نے، پھل نکالے، کسی جن، کسی فرشتے، کسی جانور کے لیے، کسی زمین کے حشرات کے لیے نہیں، بلکہ جو کچھ بھی کیا اس نے کیا کیا، انسانوں کے لیے کیا، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اسپیشل کریشن ہے، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن ہے، تو ان کے لیے انتظام بھی تو اسپیشل ہی ہونے چاہیے تھے نا۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ یہ پھل صرف زبان کو لذت نہیں دیتے، ہے نا، یہ صرف یہ نہیں کہ زبان کو ہی اچھے لگ رہے ہیں، بلکہ اٹ سیلف یہ بہت پیارے ہوتے ہیں۔ جہاں کبھی آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے سبزی وغیرہ کا یا اناج کا کھیت وغیرہ ہوتا ہے، ایک بار وہاں جائیے، اور ایک بار نا آپ کسی آم کے باغ میں گھوم کر آئیے، ٹھیک ہے، آپ کو زیادہ مزہ کہاں پر آئے گا؟ جہاں پر یہ لگے ہوتے ہیں پھل، ہے نا، بہت پیارا سا ایک سین ہوتا ہے۔ کبھی آپ ایسی چلیے نہیں جانے کا موقع ملا تو نا آپ کبھی ایسے ہی سرچ کر کے دیکھیے، آم کے باغ، ہے نا، آم کے جو وہ سوری سیب کے جو گارڈنس ہوتے ہیں، یا پھر انگور کے جو گارڈنس ہوتے ہیں، یا اسٹرابیری وغیرہ کے جو گارڈنس ہوتے ہیں، آپ کبھی ایسی نیٹ پر سرچ کریے، اور پھر آپ کو آپ اچھا بھی جو ہے انسان کو نظروں کو بھی لذت دے رہے ہوتے ہیں، ہے نا، نظروں کو بھی سکون پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیے نکل کہاں سے رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو تعجب نہیں ہوتا اس مٹی پر؟ اسی مٹی سے کیلے نکلتے ہیں، اسی مٹی سے سیب نکلتے ہیں، اسی مٹی سے تربوز نکلتے ہیں، اسی سے آم، اسی سے انار، لیکن سب کے سب ڈفرینٹ، سب کے کلر بھی ڈفرینٹ، کلرز دیکھے آپ نے، ہر پھل کا کلر الگ، ہے نا، یلو بھی آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہے، وہ ریڈ کلر بھی آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہے، وہ گرین کلر ہے تو وہ آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہے، وہ اورنج ہے تو وہ آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہے، ہر چیز کا کلر۔ آپ دیکھیں کتنی دفعہ ہم پھل کھا لیتے ہیں، کیا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بنایا؟
اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو براؤن مٹی میں اتنے بہترین رنگ دیے، ہے نا؟ کوئی گرین ہے تو کوئی لال ہے، کوئی باہر سے گرین ہے تو اندر سے ریڈ ہے، کوئی پیلا ہے تو کوئی اورنج ہے تو کوئی ہرا ہے۔ آنکھوں آنکھوں کی بھی، آپ کی آئیز کی بھی بھوک جو ہے یہ پھل جو ہے مٹا رہے ہوتے ہیں، آپ کی اسٹیٹک سینس کو بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ہے نا؟ تو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ اتنا سارا اہتمام ہمارے لیے کر دیا۔ زندہ تو ہم ویسے بھی رہ لیتے، ہے نا؟ جیسے آپ دیکھیں گائے بکری چارہ چر کر کیا ہوتی ہے، زندہ رہ لیتی۔ اسی طرح کی گھاس پھوس کی کوئی چیز ہمارے لیے ہوتی، ہم تو ہم بھی زندہ رہ سکتے تھے نا؟ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ہمارے لیے وہ بھی بنانے کے لیے؟ اللہ نے کیوں اہتمام کیا؟ ٹھیک، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے۔ ہم دیکھیے دو کپڑوں میں بھی اپنا بچپن کاٹ سکتے تھے، لیکن ماں باپ نے ہمارے ہر طریقے کے کپڑے ہمیں پرووائڈ کیے، کیے یا نہیں کیے؟ ہم ہر کلر کے کپڑے ہمیں پہنائے، ہر طریقے کے ہر ڈیزائن کے کپڑے ہمیں پہنائے۔ دو چپل میں بھی گزارا ہو جاتا تھا، ایک چپل گھر میں پہن لی، ایک چپل باہر آنے جانے میں پہن لی۔ کیوں الگ الگ ویرائٹی، کبھی شوز تو کبھی ہیلز تو کبھی بیلیز تو کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، جو ٹرینڈ میں چلا وہ ہمارے ماں باپ نے لا کر ہمیں دیا۔ حالانکہ گزارا تو ہمارا دو چیزوں میں بھی ہو جاتا تھا، ہو سکتا تھا۔ کیوں ہوا یہ؟ ہم کیوں کرتے ہیں ہم؟ اسما آپ کہہ رہی ہیں ہم اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، آپ کیوں پہناتی ہیں جب ان کا دو چیزوں میں گزارا ہو سکتا ہے تو؟ جی، کیونکہ وہ محبت کرتے ہیں نا ہم سے۔ ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کیئر کرتا ہے ہماری، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورتوں کا بڑے اچھے سے معلوم ہے نا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مشین بناتا ہے، جو کوئی چیز بناتا ہے، اسی کو تو معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ مشین کیسے چلے گی، یہ مشین کتنا کھائے گی، اس مشین نے کیا کیا کھانا ہے، اس کو کیا کیا اچھا لگتا ہے، اس کی کیا کیا اور کب کب کون کون سی ضرورتیں ہیں، ہے نا؟ اور آپ دیکھیں جس کے ساتھ رفاقت ہو، جس کے ساتھ محبت ہو، اسی کے لیے تو آپ یہ سب کرتے ہیں نا۔ ہم یا اگر کسی کے ساتھ محبت نہیں ہے، اس کے ساتھ کون کرتا ہے یہ؟ اور آپ دیکھیں میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ یہ خطاب کر رہا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے اللہ نے یہ کام کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ مسلمانوں کے لیے ہی آسمان کو میں نے فرش بنایا ہے، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، زمین کو فرش بنایا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو برسایا ہے، یا پھر صرف مسلمانوں کے لیے ہی یہ پھل وغیرہ میں نے زمین سے نکالے ہیں۔ ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، بلکہ تمام انسانیت اس سے فائدہ اٹھا رہی یا نہیں اٹھا رہی؟ جتنا ہم نہیں اٹھاتے ہیں اتنا تو کافی نہیں اٹھا لیتے ہیں ان چیزوں سے فائدہ، ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پوری انسانیت سے ہی محبت ہے، ایسا نہیں ہے صرف اللہ۔ وہ الگ بات ہے، آپ دیکھیں آپ کے گھر مہمان آتے ہیں، ٹھیک ہے آپ ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں، مگر جب کوئی سم ون اسپیشل آتا ہے آپ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ہے نا؟ کبھی آپ اپنا گھر صاف کرتے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ اس کو سجانے بنانے میں، ڈیکوریشن کرنے میں لگے ہوتے ہیں، آپ کھانے بھی اچھے اچھے بناتے رہتے ہیں، آپ ان کی ریفریشمنٹس کا بھی انتظام کرتے ہیں الگ سے، ہے نا؟ آپ خود بھی کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی سجاتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے نکالتے ہیں، آپ اپنی کراکریز بھی، پلیٹس چمچ، ہے نا، اپنے گلاس وغیرہ بھی کیا کرتے ہیں، بہترین نکال کر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ، وہ جو بندہ آ رہا ہوتا ہے سمن اسپیشل، آپ اس سے محبت کرتے ہیں نا، آپ کی رفاقت ہے اس سے، وہ اور آپ کے بہت قریب انسان ہے۔ تو اللہ نے بھی انسان سے جو ہے بہت محبت کی ہے، اور اللہ کی محبت کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اس کے بڑے ناز نخرے اللہ تعالیٰ نے اٹھائے ہیں، اس کے لیے ہر چیز بنائی ہے، اور پھر انسان کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے انسان؟ اللہ کی یہ محبت بھول کر صرف چیزوں کو ہی دیکھتا ہے نا؟ اور کہتا ہے کہ اس پر تو بس میرا ہی حق ہے، اس پر تو یہ تو بس مجھے ہی ملے ہیں، ہے نا؟ جیسے آپ بچوں کو بتاؤ نا کہ ہم نے آپ کو پالا ہے، ہم نے تمہارے ناز اٹھائے ہیں، تو بڑے ہو کر کیا بولتے ہیں، کیا ہوا تو ہے نا، آپ کا تو کام ہی تھا، پالنا تو آپ کا فرض ہی تھا۔ کون سا آپ نے بڑا کام کیا؟ تو ماں باپ کا کیا ہوتا ہے، دل کٹ کر رہ جاتا ہے، کتنا برا لگتا ہے نا انہیں جب بچے بڑے ہو کر کہتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں انسان کھڑا ہو کر کہتا ہے تو کیا ہوا، بنا دیا، ہے نا؟
نہ تو اس کو آسمان اور زمین دیکھ کر اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے، نہ چلتے ہوئے زمین پر اس کو اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے، نہ بارش کو دیکھ کر اس کو اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے، نہ پھلوں کو پھولوں کو اگتے دیکھ کر اس کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، نہ اس کو کھاتے وقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ کوئی سنگل چیز، کوئی اکیلی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں دلاتی ہے نا۔ اور اگر کوئی دوسرا یاد دلا دے کہ یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے کیا، تو پھر ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ کا تو کام ہی یہی ہے نا، بنایا اس نے ہے تو انتظام کرنا بھی اسی کا کام ہے۔ اللہ کو کیسا لگتا ہوگا نا، انسان یہ والا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، اور مان لیجیے زبان سے بول کر نہیں دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن دکھا تو رہا ہی ہوتا ہے نا۔ جب اس کو اللہ ہی یاد نہیں آ رہا تو ایک طریقے سے ایٹیٹیوڈ ہی ہے۔ بارش دیکھتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، مزہ آتا ہے، انجوائمنٹ بھی کر لیتے ہیں، اللہ یاد نہیں آتا۔ پھل کھاتے ہیں، اس کے نیوٹریشن سب کو یاد رہتے ہیں، یاد رہتے نہیں رہتے، اس میں وٹامن بہت ہے، اس میں کیلشیم بہت ہے، اس میں شوگر بہت ہے، اس میں جو ہے وہ وٹامن سی ان کھٹے پھلوں میں بہت زیادہ ہے۔ ایپل ضرور کھاؤ، کیپس اے ڈاکٹر اوے، ہے نا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی یاد نہیں آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ جو اللہ نے ہم سب کو یاد ہی دلایا ہے، یہ بھولی ہوئی بات، جس چیز کو ہم نے اپنے سب کانشیس میں ڈال دیا تھا، جس چیز کو ہم بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دلایا کہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں تو ایسا کھویا، ایسا کھویا کہ اللہ نے جو تیرے ناز نخرے اٹھائے تھے تو بھول ہی گیا کہ کس نے تجھے پیدا کیا، کس نے تو تیرے لیے کیا کرے، اتنی بہترین بہترین انتظام کیے جو شاید پوری انسانیت اول سے آخر مل کر بھی لگ جاتی یہ سارے کام کرنے کے لیے تو ایک پانی کی بوند بھی بنا نہیں سکتی تھی، ہے نا۔ ایک پھل کیا، انار آپ چھیلے، انار کو الگ کر دیں، اس کو دوبارہ جوڑ کر ہی دکھا دے، بنانے کی تو بہت دور کی بات ہے، اس انار کو واپس ویسے ہی سجا کر دکھائیں، دکھا سکتا ہے کوئی؟ نہیں دکھا سکتا۔ تو اتنے بہترین انتظام کیا تھے، انسان تو نے بھولے ہوئے تھے، بھولی ہوئی ہے نا آج انسانیت۔ ہم ہم بھی تو آپ دیکھیں بھول گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ کے کلام نے، الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے کلام نے ہمیں یاد دلائی یہ باتیں، جھنجھوڑ دیا نا ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں محبت کرنے والوں کے تو لوگ حریص ہو جاتے ہیں نا، محبت کرنے والوں کو کون ناراض کرتا ہے، ان کی تو قدر کی جاتی ہے، کی جاتی ہے نہیں کی جاتی؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ اس کی کتنی قدر کریں گے؟ آپ اس کو ناراض کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کی محبت کی ہمیں کیوں قدر نہیں ہے، کیوں ہم اس کو اس طرح بھولے ہوتے ہیں کہ ہر چیز اس کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اللہ ہی یاد نہیں آ رہا ہوتا ہے نا۔ کتنا المیہ ہے یہ انسان کا، وہ سوچتا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ چلیے ایک تو مسلم ہے کہ اس کو تو کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ مانتا بھی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں۔ اب نان مسلمس کو دیکھیے کتنی عقل مند ہوتے ہیں نا، اتنی بڑی بڑی ڈگریز انہوں نے لے رکھی ہوتی ہیں، اور بھائی کون کون سے میدان انہوں نے مارے ہوتے ہیں، ہر فیلڈ میں آگے نکلے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہوتی کہ یہ پھل جو ہم اپنے بھگوان کے آگے رکھ رہے ہیں پرساد کے طور پر، اس بھگوان نے اس میں سے کیا بنا لیا، ہے نا، ان کو بھی عقل نہیں آتی۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ثمرات کا ذکر کیوں کیا، پھلوں کا؟ ہم تو کیونکہ پھل جو ہوتے ہیں وہ زمین سے نکلنے والی ساری چیزوں میں سے سب سے بیسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم معنی کو وسیع کر دیں، معنی وسیع کر دیں تو زمین کے سارے ہی پروڈکٹس کو ثمرات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ اس میں کیا ہو گئی، زمین سے نکلنے والی ہر چیز اسی میں آ گئی، آپ کی اناج ہو، آپ کی سبزیاں ہوں، آپ کے پھول ہوں، آپ کے پھل ہوں، یا پھر اور چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، سارے کی سارے کیا ہو گئے، ثمرات میں سے آ گئے۔ اب دیکھیں کہ پتجھڑ آتا ہے نا، آٹم سیزن آتا ہے اور سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، برے لگتے ہیں نا، پیڑ سارے کے سارے نیوٹ کھڑے ہوتے ہیں بنا پتوں کے، کوئی ایک بھی ایسا لائق ہے کہ ان پتوں کو جھڑے ہوئے اس پیڑ پر واپس لگا دے جا کر، یا وہ جس کے وہ پتے ہیں اس پیڑ کے، کیا وہ پیڑ خود یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، ہے نا۔ تو پھر کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی بیسک نیڈز ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ہی ذکر کیا ہے، رہنے کی جگہ، ٹھکانہ، اس کے بعد کھانا پینا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، رہنے کی جگہ بنائی، فرش بنایا، چھت۔ ایک گھر میں دو چیزیں مین ہوتی ہیں، ہے نا،
دیواریں تو obviously اٹھائی جائیں گی، لیکن دو چیزیں بہت مین ہوتی ہیں، ایک فرش اور ایک چھت. ٹھیک ہے. تو بیسک نیڈس اس کی پوری کی، زمین و آسمان کو رہنے کے لائق بنایا، زمین و آسمان کو چلنے پھرنے کے قابل بنایا، اور پھر جو ہے انسان کی جو دوسری بیسک نیڈ تھی اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو تم مت ٹھہراؤ اللہ کے لیے، تو تم مت بناؤ اللہ کے لیے اندادا. اب یہ سارے احسان جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت میں بتائے ہیں، کیوں کیے اللہ تعالیٰ نے؟ ایک تو یہ کہ تم جو ہے پرسکون ہو جاؤ، اطمینان سے ہو جاؤ، اور پراپرلی پیچھے کیا بتایا گیا؟ ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی کیا کرو؟ پھر پراپرلی اسی کی عبادت کرو. اب دوسرا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے علاوہ تم انداد مت بناؤ، ہے نا؟ اور یہی تم سے اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے، یہی تم سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے. اب جانتے ہیں کہ یہ ند کیا ہوتا ہے. انداد جو ہے نا، یہ ند کی جمع ہے، نون دال اور دال پر تشدید. ٹھیک ہے. ند کی جمع انداد ہے. ند کہتے ہیں کمپٹیٹر کو، ٹھیک ہے، برابر کو، شریک کو، پارٹنر کو. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو مت کرو. ٹھیک ہے. کسی کو اس کے ساتھ تم کیا ہو؟ کھڑا مت کرو. جس نے اتنا کچھ دیا ہے، کیا اس کے برابر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ ہوں؟ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں، نہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرتے ہوئے وقت کسی کی ہیلپ لی ہے نا، جو ہم اس کے آگے پھر جا کر ماتھے ٹیکیں، اس کا شکریہ ادا کریں. نہ اس نے جو ہے وہ تمہارے باپ داداؤں کو بنانے میں کسی کی ہیلپ لی ہے. نہ ہی اس زمین کو بچھونا بنانے میں کوئی اس کا پارٹنر رہا ہے کہ اس نے کہا ہو کہ بھائی فلاں تو بنا دے زمین کو فرش. نہ آسمان کو چھت بنانے میں، نہ بارش کو برسانے میں بھی کوئی اس کا مددگار ہے. کوئی ہے؟ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ زمین ہمارے بھگوان نے بنائی تھی یا آسمان ان کے بھگوان؟ کوئی بھی ایک بھی دعویٰ کرنے والا اس طریقے سے نہیں ہے. نہ پھل اگانے میں کوئی اس کا پارٹنر ہے. پھر تم کیوں جو ہے اس کے برابر کسی کو شریک کر لیتے ہو؟ کیوں تم ایسا کرتے ہو کہ پیدا تمہیں اللہ کرے اور تم ماتھے جا کر کسی اور جگہ پر ٹیکو، کسی قبر پر، کسی مورتی کے آگے؟ کھلائے پلائے تمہیں اللہ، اور تم نظر و نیاز اور چڑھاوے جا کر کسی اور کے در پر چڑھاؤ. تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت کرو ایسا، ہے نا. مت بناؤ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، مت بناؤ تم کسی، مت پکارو تم. ند جو ہے نا، ندا سے بھی ہے پکارنا. ٹھیک ہے. ندا کس کو کہتے ہیں؟ پکارنا. ٹھیک ہے. مت پکارو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو. اچھا، ایسا ہوتا کیوں ہے کہ ضرورت پڑے تمہیں کوئی تو دے گے جا کر تم بزرگوں کے نام کی دو؟ کیوں شرک میں اتنے ملوث ہو؟ اتنی سیدھی سی بات تمہارے دماغ میں تم کیوں نہیں آتی ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے. کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعلوا للہ ندا وہو خلق، کہ تم بناؤ اللہ کے سوا ند، ہے نا، اللہ کے سوا کسی کو پارٹنر بنا لو، حالانکہ اس نے کیا کیا؟ تمہیں پیدا کیا. ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ گناہ ہی کتنا بڑا ہے کہ آپ پیدا کرنے والے کے برابر کسی کو لا کر کھڑا کر دیں. اگر اللہ تعالیٰ آواز آ رہی ہے میری؟ جی. تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے میں تو بڑے دنوں سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی، بڑے دنوں سے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ رہی تھی، اللہ نے تو دیا نہیں، اب یہ بابا اور یا یہ پھر یہ پیر ولی مجھے دے دیں گے، ہے نا. آ رہی بات سمجھ میں؟ کہ اللہ تو دیتا نہیں ہے نعوذ باللہ، اور اب جو ہے ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو چیز اللہ نہیں دے سکتا وہ یہی مجھے پرووائڈ کر دیں گے. نعوذ باللہ. یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے برابر کسی کو لا کر کھڑا کر دینا کہ اللہ نہیں دے رہا اب یہ دے گا. ٹھیک. 24 گھنٹے آپ دیکھیں، ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں آپ نے ان لوگوں کے
24 گھنٹے میں آپ کا کام ہو جائے گا، محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کی ساس نندوں سے چٹکی میں آپ کا چھٹکارا مل جائے گا، آپ کو 10 دن میں دشمنوں سے نجات مل جائے گی، 10 دن میں کیا سرکاری نوکری پا لیجیے، گارنٹیڈ، اور کچھ نہیں سمجھ لیجیے دنیا کی کچھ کوئی چیز نہیں، گارنٹیڈ یہاں پر جنت کا ٹکٹ ملتا ہے، اس پیر کے مرید ہو جاؤ سیدھا جنت میں جاؤ گے، لڑ جھگڑ کا نعوذ باللہ اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں لا کر کہ اللہ سے لڑائی جھگڑا ہوگا اور جو ہے لڑ جھگڑ کا تمہیں نکال کر کیا ہے جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو یہ ند نہیں ہوں گے پھر ہمارے، ٹھیک، چلو بھائی یہ نہیں کریں تو پھر یہ کریں کہ فلاں بزرگ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اب ان کے پاس جائیں گے پھر وہ دعا کریں گے پھر ہمارے کام ہوں گے، ہے نا؟ تو یہ بھی اب دیکھیں اگر وہ بزرگ زندہ ہیں تو سب سے پہلے تو اللہ نے کیا فرمایا اپنے لیے خود دعا کرو، ہے نا؟ اور اگر ہم دعا کیسے کروا رہے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ بزرگ اتنے ہی زیادہ پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کی اللہ تک بات پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو، جب کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی نہیں ہے آپ کے نصیب میں اس چیز کو دینا، ہے نا؟ تو گارنٹیڈ تو نہیں کہہ سکتے نا ہم کسی کو بھی، اگر یہ بزرگ اتنی گارنٹیڈ ہوتے اپنی باتوں میں تو اپنے لیے کچھ اچھا نہیں کر لیتے؟ یہ کیوں آپ کی نظر و نیازوں کے بھروسے بیٹھے ہوتے ہیں؟ یہ کیوں آپ کے چڑھاووں پر اپنی پراپرٹیز بنا رہے ہوتے؟ بتائیے مجھے۔ پھر تو یہ خود ہی مانگ لیتے اللہ تعالیٰ سے کہ دوسروں کو تو بعد میں ہی دے، اللہ تعالیٰ پہلے مجھے ہی دے دے، ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہم نے کیا کیا، اللہ کے اختیار میں شریک کر دیا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا ان کو کیا بنا دیا؟ کمپٹیٹر بنا دیا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی نا ایک ند بنایا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ اسی سورہ میں آگے سیکنڈ پارے میں پڑھیں گے کیسے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر انداد بنا لیتے ہیں، ہے نا؟ اور کیا کرتے ہیں پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ایسی محبت کرتے ہیں، اتنی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بھی غیرت آتی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس جیسی محبت اوروں سے کرنے لگو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ وہ بندہ کوئی بھی ہو، آپ کا کوئی محبوب ہو، آپ کی کوئی اولاد ہو، آپ کا کوئی شوہر ہو، آپ کے ماں باپ ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، یا کوئی مادی چیزیں ہوں، آپ کے کپڑے ہوں، آپ کے چپل ہوں، آپ کے جولری ہو، آپ کا گھر ہو، لوگ گھروں کے چکر میں آپ دیکھیں کیسے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں گھروں کو بھی سنبھالنے کے چکر میں، ہے نا؟ محبت میں دیوانے بنے پھرتے ہیں، کس طریقے سے اس گھر کو صحیح کر لیں، ہے نا؟ کپڑوں کے پیچھے لوگ کریزی ملیں گے آپ کو، جولری کے پیچھے، عورتوں کی بات یہ سب چیزیں اس لیے کہہ رہی ہوں عورتیں زیادہ کرتی ہیں یہ والی حرکتیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی کسی سے محبت کرے یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہوگا آپ نے، سبھی جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ آزمائشوں کے بعد اور آزمائشوں کے ان کے صبر کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑھاپے میں ان کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے تو ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نیچرل ہوتی ہے نا اولاد سے محبت، اور خاص طور پر اتنے بڑھاپے میں جب کوئی اولاد ہوتی ہے تو اس سے تو اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے نا؟ کہ یہ بہت صبر کے بعد ہمیں کوئی چیز ملی۔ تو پھر آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے بھی آزما لیا کہ ابراہیم تو اب اس پر کیا کر، اس پر بھی چھری چلا دے، اس کو ذبح کر کے دکھا، میں تب جانوں کہ اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے، یا بیٹے سے ہو گئی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی کیا کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آزما لیا تھا کہ جو محبت کا دعویٰ ہے ابراہیم، اب بتاؤ اب بھی اتنا ہی پکا ہے یا نہیں ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، سبحان اللہ، کامیاب ہو گئے تھے اس آزمائش میں بھی، ہے نا؟ اور اولاد کی بھی کیسی تربیت کہ اولاد بھی خوشی خوشی، اب دیکھیے 11 سال کا بچہ ہوتا ہی کیا ہے، 11 سال کچھ بچہ ہوتا ہے، ہم تو اس کو بس گودوں میں سے بھی نہیں اتارتے، ہے نا؟ بہت پیمپرنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 11 سال کا بچہ اور وہ یہ کہے کہ آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے اور آپ کر دیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، تو کیسی اس کی بھی انہوں نے تربیت کر رکھی ہوگی نا؟ اور اب دیکھیں کہ انگلی پکڑ کے کہاں جا رہا ہے، باپ کے ساتھ اپنی گردن کٹوانے جا رہا ہے۔ تو یہ محبت جو ہوتی ہے نا جب اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہوتی ہے، غیرت آتی ہے،
ٹھیک ہے، کہ انسان وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جس کے لیے اتنا اہتمام کیا، جس کے لیے اتنے انتظام کیے، وہ اپنی محبتیں کہیں اور ہی نچھاور کرنے میں لگا ہوا ہے، کہیں اور ہی وہ جھکا ہوا ہے نا، محبت کے ڈائلگ، محبت کے دعوے کہیں اور ہی جا کر بول رہا ہے نا، میں تمہارا ہوں، میں تمہارا غلام ہوں، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں تمہارے لیے چاند ستارے توڑ کر لا سکتا ہوں، تم سے زیادہ تو میرے لیے کوئی ہے ہی نہیں، ہے نا۔ اور بعض شعر تو آپ ایسے دیکھیں گی کہ جس میں پوجا پرستش کی بھی بات آتی ہے، گانے دیکھے آپ نے، ہے نا، اتنی حد تک انسان محبت میں پہنچ جاتا ہے۔ کیا کبھی یہ بھی سوچا کہ جو کوئی چیز ہو سکتی ہے شرک کرنے کی محبت میں؟ ہم نے کبھی سوچی یہ بات کہ محبت بھی شرک کے درجے میں آ جاتی ہے؟ یہ بھی ند ہو جاتے ہیں، ارے آپ کی اولاد بھی بعض وقت کیا ہو جاتی، آپ کا ند ہو جاتی، جس کو آپ اللہ کی محبت سے بھی آگے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو محبت تو سب کے لیے ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہے نا؟ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ محبت تو سب کے لیے ہے، لیکن اللہ بس عبادت کے لیے ہی ہے نا؟ اور ہم نے اس کا مطلب عبادت کا مطلب ہی نہیں سمجھا نا؟ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، محبت نام ہی انٹینس محبت کا ہے، عبادت نام ہی کس کا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت انسان کرے اور اس کی محبت میں پھر سارے کام کرے۔ عبادت میں سے اگر آپ محبت کو مائنس کر دیں، ہے نا، محبت کو سبسٹریکٹ کر دیں، محبت کو نکال دیں، تو وہ عبادت نا آپ کی بس ایکسرسائز ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ورڈ عبادت ہے نا، اس کا مقابلہ عربی زبان میں کسی اور طریقے سے انسان نہیں کر سکتا ہے۔ تو کہہ دیا جاتا ہے اپنی غلام، اپنی غلام، اپنی سرونٹ، ہے نا، لیکن غلام بھی تم کو مان سکتا ہے، محبت نہیں کر سکتا، ہے نا۔ آپ کا غلام آپ کا آ، آواز نہیں آ رہی کیا؟ اگر کوئی کسی کا غلام ہے تو وہ آپ کے حکم تو مان سکتا ہے، لیکن وہ آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور عبادت میں غلامی حصہ ہے، لیکن یہ غلامی پورا حق تب تک ادا نہیں کر سکتی جب تک آپ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کریں۔ آپ دیکھیں کوئی اپنی اولاد کو ہی پوچھنے لگتا ہے نا، انہی کی عبادت میں لگا ہوتا ہے، کیسے؟ ابھی آ رہی ہے آواز؟ ابھی ٹھیک آ رہی ہے؟ جی، تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اپنے اولاد کو ہی لوگ پوچھتے ہیں، کیسے؟ ان کی مرضی ہوگی تو یہ ہوگا، نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے، چاہے اللہ تعالیٰ کے نہیں حکم ٹوٹے۔ دیکھے ہوں گے نا آپ نے ایسے لوگ۔ پھر آپ دیکھیں محبت کیسے ہوگی جب عبادت کو ہی انسان نہیں جانے، اپنے اصل محبوب کو ہی نہیں پہچانے، ہے نا؟ تب تو انسان محبت کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے۔ پھر آپ دیکھیں اس کے علاوہ بھی کچھ شریک جو ہیں وہ بنا لیے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک منٹ رکیے، گیٹ پر کوئی آیا ہے۔
جی، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کچھ اور شریک بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، سب سے بڑا تو ہمارا اپنا ہی نفس اندر بیٹھا ہے، جو کیا ہے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ند بنتا ہے. ٹھیک ہے، خالی بت ہی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی ند کے، بتوں کی پوجا کر رہا ہے یا کوئی قبروں کے آگے جھکا پڑا ہے، وہ صرف ند ہے. ہمارے اندر بھی بہت سارے بت پڑے ہیں جن کے آگے کیا ہے ہم جھکتے ہیں، ہے نا. سب سے بڑا بت کیا ہے؟ دیکھیے، ہماری ایگو، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہے نا. ہم اپنی میں کیسے توڑے؟ میں، ہے نا. غلامی میں یہ میں ہی تو کیا کرنی پڑتی ہے؟ توڑنی پڑتی ہے. میں ایسے چلوں، میں ایسے کھاؤں، میں یہ پیوں، میں ایسے رہوں، میں میری مرضی میں کیا پہنوں کیا نہیں پہنوں. تو میں سے تو غلامی پھر نہیں ہوتی، ہے نا. ہم تو صرف میں ہی میں رہ جاتے ہیں. تو پھر اپنی ہی غلامی ہم نے کیا کی نا، یا نہیں کی؟ بتائیے. جو سمجھ میں ہمیں آیا وہ ہم نے کر لیا، جو ہمیں نہیں آیا وہ ہم نے نہیں کیا. جو ہمیں پسند ہے وہ ہم نے کر لیا، جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، چاہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی نافرمانی ہو رہی ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کے حکم وہاں پر کتنے ہی پامال ہو رہے ہوں. تو یہ پھر کیا ہو گئی؟ منافقت ہی ہوئی نا. جیسے ہم نے پیچھے منافقوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ جہاں روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں، جہاں جو ہے وہ نہیں ہوتی روشنی، کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، روشنی ہوئی چل پڑے، رک گئے جہاں میں. اصل میں تو کیا ہے، یہی سب سے بڑی چیز میں ہے جو انسان کو پھر اللہ کی صحیح سے غلامی کرنے نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ سے صحیح سے محبت کرنے نہیں دیتی، پوری طرح اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے نہیں دیتی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ویسے ہمیں چلنے نہیں دیتی. اور یہ انسان کا بہت بڑا ند ہے. پھر آپ دیکھیے کہ انسان کا مال بھی کیا ہے، مال کے لیے بھی انسان اللہ تعالیٰ کے کتنے حکموں کو توڑتا ہے. حرام کا لے آئے گا، ہے نا. حرام بزنس، حرام جاب، اور انہیں کچھ نہیں تو سود، ہے نا. پھر آپ دیکھیں جو شہرت کی چاہت ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. مان لیجیے کہ انسان کر تو اللہ کا ہی کام رہا ہے، لیکن کر کس کے لیے رہا ہے؟ ریاکاری جو ہوتی ہے وہ اس کو بھی تو چھوٹا شرک کہا گیا ہے نا، کہ شرک اصغر ہے. اور شرک اصغر تو ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اکبر سے بھی بڑا شرک ہے. کہ انسان کر رہا ہے کام اللہ کے نام پر، لیکن وہ کر کس کے لیے رہا ہے؟ ریاکاری کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے. پھر آپ دیکھیں انسان کا لالچ بھی کیا ہے، اس کا ند ہی ہوتا ہے. لالچ میں بھی آ کر انسان کیا ہے، ایسے ایسے کام کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں نا. پھر آپ دیکھیں انسان کا خاندان کہہ رہا ہے اس وجہ سے یہ کر رہی ہوں، خاندان نے منع کیا ہے اس وجہ سے یہ نہیں کر رہی ہوں، ہے نا. کتنے ساری رسم و رواج ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں، اور ہم کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ خاندان کی وجہ سے. یہ ناراض نہیں ہو جائے چاہے اللہ ناراض ہو جائے، ہے نا. پھر آپ دیکھیں حکومت، سرکاریں، یہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ انسان کا ند ہوتی ہیں. کسی کسی کا کے لیے ان کا وطن، ہے نا، ان کی کنٹری کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں پہلے ہمارا وطن ہے، پھر بعد میں کیا ہے؟ کنٹری ہے. پہلے ہم ہندوستانی ہیں، پھر ہم مسلمان ہیں. نعوذ باللہ. یہ والی باتیں بھی آپ نے سنی ہوں گی لوگوں سے کہتے ہوئے، ہے نا، کہ وطن کی محبت میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ یاد ہی نہیں رہتا. وطن کی محبت میں ایسے نعوذ باللہ جن گن من پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اور وندے ماترم نعوذ باللہ کر رہے ہوتے ہیں نا، بھارت کو ماتا کہہ رہے ہوتے ہیں. کتنے سارے مسلمان آپ کو اس طریقے سے منافقت کرتے ہوئے کھلے عام اس ٹائم دکھ رہے ہوں گے، ہے نا. یہ سب بڑے بڑے ند ہیں. ٹھیک ہے. پھر مورتیوں کی پوجا کی جائے، اور مورتیوں کی کیا بات کی جائے، ہے نا، کہ جب یہی سارے بت جو ہے گھر میں اور ہمارے دلوں میں موجود ہیں، اور انہی سے انسان کیا ہے؟ مقابلہ کرنے میں فیل ہے. ایک بار کو انسان مورتی پوجا سے ہٹ بھی سکتا ہے، لیکن یہ جو بت ہمارے اپنے دل میں اور اپنے گھروں میں پڑے ہیں ان سے پھر نہیں ہٹا جاتا، ہے نا. جبکہ آپ دیکھیں کہ ان سب کا جو ہے ہمارے بنانے میں، ہماری نعمتوں کے دینے میں، ان سارے انداد کا، ان سارے شریکوں کا کوئی بھی رول نہیں ہے. پھر بھی ہم ان کو بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کمپٹیٹر. ہمارا نفس ہے، اس نفس کو بھی کس نے بنایا ہے؟ ہوں اس نفس نے ہمیں بنایا ہے جو ہم اس کے کہنے پر چل رہے ہوتے ہیں. یا پھر آپ دیکھیں شیطان بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے عبادت کے اور اس کی محبت کے آڑے میں. کیا شیطان نے ہمیں بنایا؟ نعوذ باللہ نہیں بنایا ہے نا. لیکن اور یہ سب باتیں جاننے کے باوجود بھی کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا کمپٹیٹر ان کو بنا دیتے ہیں. یعنی عبادت میں اللہ کے سوا ہر طرح کے شرک کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نفی کر رہا ہے
کسی بھی صفت میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی کمال میں اللہ تعالیٰ کا کمپٹیٹر کسی کو بھی مت بناؤ۔ جیسی محبت کرتے ہو ویسی محبت کسی سے بھی مت کرو، جیسی اس سے امیدیں رکھتے ہو ویسی امیدیں بھی کسی سے نہیں رکھو، جیسا بھروسہ اس پر تم کرتے ہو کسی اور پر بھی مت کرو، ورنہ کیا ہے، وہ تمہیں توڑ دے گا، کوئی بھی اس قابل نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسا خوف کسی سے مت رکھو جیسا خوف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ ہر کوئی دیکھیں، آپ محبت بھی ختم ہو جاتی ہے نا، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ کسی اور سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں بہت کسی کا دعویٰ ہو اور وہ چل بھی رہا ہو آپ کے ساتھ، ہاتھ پہ ہاتھ لگا کر پوری زندگی کا سفر آپ نے اس کے ساتھ کاٹا ہو، لیکن موت کیا ہوتی ہے؟ جدائی ڈال دیتی ہے نا؟ ڈالتی ہے یا نہیں ڈالتی؟ اور پھر قیامت کے دن تو سب الگ اکیلے اکیلے ہی جائیں گے اللہ کے حضور۔ پھر آپ دیکھیں کہ امیدیں لگائیں آپ کسی سے، اکثر ٹوٹتی ہیں، اکثر، ٹھیک ہے؟ بہت کم کوئی آپ کی امیدوں پر پورا اترا ہے۔ بھروسہ کر لیں آپ کسی پر، ٹھیک، بھروسے بھی آپ کے بہت توڑنے والے ہوتے ہیں۔ ڈریں آپ کسی سے، وہ تو کہاوت آپ نے سنی ہوگی نا، ڈرو تو اور ڈراتے ہیں لوگ، سنی ہوگی، سب نے ہی سنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کسی پر بھی کسی پر بھی ڈیپینڈ مت ہو، نہ اپنی محبت کسی کو دے، نہ امیدیں کسی سے باندھے، نہ بھروسے کسی پر کرے، نہ ایسا کسی سے ڈریں جیسے اللہ سے ڈر ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کے الٹ آپ اللہ سے محبت کرتی ہیں، اللہ کی محبت کیا ہے؟ انسان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتی ہے، اس کو قبر میں بھی کام آئے گی، اس کی آخرت میں بھی اس کو فائدہ ضرور دے گی۔ امیدیں اگر آپ اللہ سے رکھیں، ٹھیک ہے، اور ہاں اصل میں آپ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے والے ہیں، مان لیجیے میں نے کسی چیز کے لیے اللہ سے امید لگا لی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس یہ نہیں ہے اور آپ دیں، آپ سے ہی امید ہے، اگر اللہ نے نہیں دی اور آپ کا ایمان اللہ پر مضبوط ہے تو آپ کیا سوچیں گی اس جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ چیز میرے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دے رہا ہے نا؟ تو یہ ہو، اب دیکھیں آپ کسی ایسے ہی بندے کے اوپر ویسی کسی بندے پر امید باندھ لیں اور وہ بندہ آپ کو چیز نہیں دے، آپ وہاں پر بہت زچ ہوتے نہیں ہوتے؟ یہ کیسا قیاس نے، ہم نے تو امید لگائی ہوئی تھی اور یہ تو امید پر پورا ہی نہیں اترا، ہے نا؟ لیکن اللہ سے آپ کا ایمان مضبوط ہے تو اللہ سے یہ چیز آپ نہیں ایسی بدگمانی آپ اللہ سے نہیں کریں گی۔ پھر آپ دیکھیے بھروسے کر لیں، ہر کوئی بھروسہ توڑتا ہوتا ہے آپ کا، ہے نا؟ ہر دوسرے ساتھ کو کچھ نہ کچھ بھروسہ توڑ کر جا رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ سے جو بھروسہ لگا لے، اللہ پر جو توکل کر دے تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے نا؟ آپ ڈرتے رہیں زمانے سے، ہر کوئی ڈرائے گا، ہے نا؟ ایک کبھی کوئی کسی چیز کا خوف دلائے گا، کبھی کوئی کسی چیز کا خوف دلائے گا، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گی تو پھر کیا ہے، پھر آپ کو کسی کا بھی خوف نہیں رہے گا۔ تو کیا ہی اچھا ہے کہ انسان ہزاروں لوگوں سے ڈرے اور وہ ایک طرف، اور ایک بندہ اللہ سے ڈر رہا ہے وہ ایک طرف، پھر وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، تم کو پتہ ہے، تمہیں سب سمجھ ہے، تم سمجھتے ہو، تم پھر بھی کرو گے ایسا؟ اللہ نے تمہیں عقل دی، تمہیں سمجھ دی، تمہیں دماغ دیا جو بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے اور کوئی مالک ہے ہی نہیں اس کائنات کا۔ تم جانتے ہو کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، پھر بھی تم شریک ٹھہرا دیتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ ساری نعمتیں دینے والا ایک ہی رب ہے، کسی اور نے مجھے کچھ نہیں دیا، تمہاری عقل اس بات کی گواہ ہے، پھر بھی اور لوگوں کو سمجھتے ہو کہ یہ ہمیں دے دیں گے کچھ، ہے نا؟ یہ ہمارے والی اور وارث ہے، یہ ہماری ضرورتیں پوری کر دیں گے، ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات بتائی۔ اس کی تھوڑی سی اور بات رہ گئی ہے، وہ کل انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کر کے اور نئی آیت شروع کریں گے۔ سب لوگ پریزنٹ رہیے گا اور دوستوں کو بھی تھوڑی سی فکر کر لیجئے، جو لوگ کلاس نہیں لے رہے ہیں ان کو ذرا کھٹکھٹا دیجئے جا کر، ٹھیک ہے؟ تو دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔